اگر آپ ایک کام کر لیں سارا دن ایسا بہترین لاجواب مطمئن گزرے گا کہ آپ کو روزہ ہے ہی نہیں، چاہے 17 گھنٹے کا روزہ ہو۔ رمضان مبارک کیسے گزاریں؟ لوگ ایکسائٹڈ بھی ہیں، پہلے جو بھی بے ترتیبی رہی، نماز کے حوالے سے بھی غفلت رہتی ہیں، چیزیں بھی رہتی ہیں، کیا تجویز کرتے ہیں کہ کس طرح سے گزارنا چاہیے رمضان؟ روزہ صرف پیٹ خالی رکھنے کا نام نہیں، آنکھوں کا روزہ، جذبوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ۔ روزہ تو ان ساری چیزوں کا نام۔ روزہ پیٹ اور ویٹ بڑھانے کا نام نہیں، روزے میں کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ جہاں حلال کھانا فرض ہے وہاں یہ بھی کھانا فرض ہے کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں۔ خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں جی بچے بات ہی نہیں سنتے، بڑے ہو رہے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بات مانتے نہیں۔ ظالم والدین ہیں، بچے کہاں ہیں؟ گھر میں جانور اور پرندے رکھنا یہ ٹھیک عمل ہے؟ بعض جگہ یہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے حفاظت کا نظام نہ کیا اور حفاظت کے لیے کتے اگر نہ رکھے اور اگر چوری ہو گئی تو ذمہ دار آپ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقوڑہ شو میں خوش آمدید۔ حکیم طارق محمود چغتائی صاحب، شیخ الوظائف، ہم نے پہلے بھی ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا تھا، آپ لوگوں نے پسند بھی کیا اور بہت سے سوالات بھی ہیں، نئے میرے سوالات ذہن میں آئے، اور خاص طور پہ رمضان کیسے گزاریں یہ لوگ بہت پوچھتے ہیں۔ تو آج ہم تسبیح خانہ آئے تو سٹارٹ یہیں سے کرتے ہیں۔ حضرت پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ تو مجھے تو پہلے بھی یہاں آنے کا موقع ملا ہے۔ یہ تسبیح خانہ ہے کیا؟ جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، یہ آپ کا لاہور میں اس علاقے میں ایک تسبیح خانہ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کیا آ رہے ہیں باہر سے، ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں، یہاں پہ لنگر کا بھی سسٹم ہے، یہاں پہ اسٹوڈیوز بھی بنے ہیں، مقدسات بھی پڑھی ہیں۔ کیا ہے یہ تسبیح خانہ؟ تسبیح خانہ ایک تاریخی نام ہے، نیا نام نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کا نام تسبیح خانہ تھا۔ شاہ جہان کی عبادت کی جگہ تھی جہاں اس کا نام تسبیح خانہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ جہانگیر، اکبر نہیں، جہانگیر اور بادشاہوں کی، ہاں، بہادر شاہ ظفر کے دیوان خاص کے ساتھ ایک جگہ تھی جس کا نام تسبیح خانہ تھا۔ تو تسبیح خانے میں اصل میں ہر مذہب، ہر فرقے، ہر رنگ، ہر نسل یہاں آئیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ پائیں اور اپنے مسائل، مشکلات کا حل پائیں، روحانی مسائل بھی اور جسمانی مسائل بھی۔ مختصر سا تعارف یہی ہے کہ اس کا نام تسبیح خانہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں آیا میں نے دیکھا کہ یہاں پہ مختلف، کہیں پہ کوئی بڑا تالا ہے، کہیں پہ کچھ وہ چکی ہے، جی، اور اس طرح سے تو اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ یہ عمل اتنی مرتبہ یہ پڑھ کر دہرائیں تو اس سے آپ کا رزق کی جو بندش ہے وہ کھل سکتی ہے، اگر آپ کو نظر لگی ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ بعض اوقات ناواقفیت کی بنیاد پہ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو جنات نظر بد انگریز کو نہیں ہوتا، ہمیں ہوتا ہے۔ جی، یہ ہماری ناواقفیت ہے۔ میں نے انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں اور اپکری کی سائٹ پہ ڈالی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ جو عمل موجود ہیں، ہر عمل کا حوالہ ہے قرآن سے، حدیث سے، محدثین، فقہا، اولیاء سے، ہر عمل کا حوالہ ہے۔ ایسے ایسے عمل دیے ہیں جس میں مخلوق خدا کے مسائل حل ہوں، مشکلیں دور ہوں، ناکامیاں ختم ہوں، الجھنیں ختم ہوں، اور بغیر کسی چندے کے، نذرانے کے، کسی اور کے بغیر۔ اچھا، اور یہاں پہ مجھے نئی چیز بھی پتہ چلی، یعنی یہ تو مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ لنگر چلتا ہے، لوگ آتے ہیں، کوئی رمضان میں میرے خیال میں کوئی 2000 سے پلس ہو گئے تھے لاسٹ ٹائم بھی۔ جی، تو لنگر یہاں پہ چلتا ہے، سحر، افطار یہاں پہ لوگوں کو کروائی جاتی ہے، اور کچھ نہیں پوچھا جاتا کون کہاں سے آیا ہے، کس شہر سے ہے، کس ذات سے ہے۔ جن کا روزہ نہیں ہوتا انہیں کھانا بھی ملتا ہے۔ اچھا، جن کا روزہ نہیں ہوتا ان کو کھانا ملتا ہے؟ معذورین، مجبورین، بوڑھے، ایسے جن کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جی، میں نے اب دیکھی ہے، نرمی دیکھی ہے۔ اس کے اوپر تو ایک اور کویشچن ہوگا، جی، خاص طور پہ ریاست کا جو قانون ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ میں اس کے اوپر میرا کنسیپٹ ہے کہ آپ کہیں پہ بھی جائیں تو یہ مجبور لوگ ہیں، مریض لوگ ہیں، لیکن آپ کو ہوٹل بند ملیں گے، ساری چیزیں بند ملیں گی۔ اس کا ایک تو معیشت سے تعلق ہے، لیکن ویسے بھی ایک سختی بھی ہے۔ تو کیا ہمیں کوئی اس کا اہتمام، جس طرح سے آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ یہاں پہ، لیکن وہ ہمارا جو اہتمام ہے جی کھلا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے پردے میں کوئی ایسے مجبور ہیں، معذور ہیں، مریض ہیں، دکھیارے ہیں، وہ آتے ہیں تسبیح خانے میں رمضان گزارنے، تو ان کو ہم یہ سہولت دیتے ہیں۔ اچھا، سوال بنیادی یہ تھا کہ 5 پتہ چلا کہ لنگر ہیں، جی، جانوروں کا، پرندوں کا، کیڑوں مکوڑوں کا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ پاک اپنی مخلوق کو پسند کرتا ہے۔ جی،
اللہ زبان والوں کو بھی بے زبانوں کو بھی پسند کرتا ہے. جو سب کے لیے سوچتا ہے اللہ پہلے اس کے لیے سوچتا ہے. اس لیے ہمارے 5 لنگر ہیں. مچھلیوں کا لنگر سمندر، دریا، نہر، جھیل وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ لنگر علیحدہ ہے. قبرستان کی چیونٹیوں، کیڑے مکوڑوں کے لیے باجرہ، کچے چاول اور شکر، یہ لنگر علیحدہ ہے. بلیوں کا لنگر ہے، انسانوں کا لنگر ہے، اور ہوائی مخلوق پرندے چڑیاں ان کا لنگر ہے. یہ 5 لنگر مسلسل چلتے ہیں اور اللہ کے فضل سے مخلوق خدا زبان بے زبان اس سے فیض پاتے ہیں، اور اسی کی برکت سے میں اور میرے بچے 2 لقمے کھا بیٹھتے ہیں انہیں کی وجہ سے. اچھا، اور اسی سے ایک سوال جڑا ہوا کہ گھر میں جانور اور پرندے رکھنا یہ ٹھیک عمل ہے؟ یہ پسند کیا گیا نہیں کیا گیا؟ اس کے بارے میں کسی چیز کو قید کرنا تو میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کے لیے اگر انہیں قید کیا جائے. کچھ پرندے ایسے ہیں جو بالکل قید کے بعد معذور ہو جاتے، اڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اگر انہیں چھوڑا جائے، تجربہ ہے، انہیں کوے، چیلیں اور مخلوق دوسری انہیں مارتے ہیں. اگر اس حفاظت کے جذبے کے ساتھ رکھا جائے تو یہ بھی خدمت کا جذبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی خدمت کا جذبہ ہے. اچھا، اسی طرح ایک آتا ہے جی کانسیپٹ کہ جی جو آپ نے جو کتے ہیں ان کو گھر میں نہ رکھیں، مہمان جو ہے وہ رحمت نہیں آئے گی، اور اس کا کیا دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، شوقیہ کتے، اب جہاں بڑا گھر ہے، باغ ہے، اور وہاں تو بعض جگہ یہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے حفاظت کا نظام نہ کیا، یعنی بڑا گھر ہے تو اس کی بڑی دیواریں، بڑے تالے، اور حفاظت کے لیے کتے اگر نہ رکھے، اور اگر چوری ہو گئی تو ذمہ دار آپ ہیں. دوسرے لفظوں میں، اگر آپ نے حفاظت کا نظام نہ کیا اور آپ کی وجہ سے کوئی گناہ گار ہو گیا، ہم چور نہ کہیں، اسے گناہ گار کہیں. اچھا، جس سے یعنی یہ سرزرد ہو گیا کہ اس نے آپ کی چوری کر لی، گناہ گار ہو گیا، گناہ گار ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، میری وجہ سے کوئی گناہ گار ہوا تو اس جرم میں میرا بھی حصہ شامل ہے. تو اس طرح تو حضرت پھر آپ جس طرح ہمارے گھر میں خدمت گار کام کرتے ہیں، نوکر ملازمین جو ہمارے کام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو چیزیں اوپن ہیں، یا اگر ہم پیسے اس کو اوپن رکھ دیں زیادہ، تو اگر وہ کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ذمہ ہمارے پہ آ گیا کہ ہمیں اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اندر رکھنا چاہیے. کیا اس یوں کہا، ایک بڑے کی بات بتاؤں، جی، اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرو، کہیں تمہاری وجہ سے کوئی گناہ گار نہ ہو جائے. بس ایک چھوٹے سے فکرے میں ساری کائنات ہے. ٹھیک. اچھا، رمضان مبارک کیسے گزارے ہیں؟ لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ یار پہلے جو بھی بے ترتیبی رہی، نماز کے حوالے سے بھی غفلت رہتی ہیں، چیزیں بھی رہتی ہیں، تو کیا کوئی معمول جس طرح آپ خود کو بناتے ہیں، کیا تجویز کرتے ہیں کہ کس طرح سے گزارنا چاہیے رمضان؟ بڑوں کا جو رمضان تھا جی، وہ پہلے سے اس کا اہتمام ہوتا تھا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب سے رمضان کا استقبال کیا. اچھا، رجب سے، پھر شعبان میں رمضان کے لیے روزے رکھے نفلی. تو ہمارے جو بڑے تھے، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، رمضان کا استقبال اور اہتمام کرتے تھے، انتظام کر. بلکہ یہاں تک جو چیز ہمارے ہاں ایک پیکج ہے، اگر آپ کا رزق مشکوک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مشکوک رزق ہے، تو مشکوک رزق سے کبھی روزہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رزق مشکوک ہے، دل خود بولتا ہے نا، دل تو بڑا پرائم جسٹس ہے نا. اچھا، وہ جب اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے بندے سے جس کا رزق حلال ہو، اس سے ادھار لیں، ان پیسوں سے روزہ رکھیں، اور اپنے پیسے جو ہیں اس کو ادھار چکا دیں. ٹھیک ہے، اپنے پیسوں سے نہ کریں، ان سے پیسے ادھار لے کے یہاں تک اہتمام ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے، روزہ صرف پیٹ خالی رکھنے کا نام نہیں، آنکھوں کا روزہ، جذبوں کا روزہ، تنہائیوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، زبان کا روزہ. روزہ تو ان ساری چیزوں کا نام ہے. اور تیسری چیز یہ ہے، روزہ پیٹ اور ویٹ بڑھانے کا نام نہیں، روزے میں کیا چیزیں نہیں کھانی چاہیے. دیکھیں، ایک چھوٹا سا لفظ اور کہوں گا، جہاں حلال کھانا فرض ہے، وہاں یہ بھی کھانا فرض ہے کہ کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں. تو اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں، جی، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سحری میں بھی لوگ اچھا کھاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں جی آگے جا کے بھوک نہ لگ جائے. پھر پیاس کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو اگر ہم اسے ایک ایک کر کے اگر اس سے ڈسکس کریں. ایک خوف ہوتا ہے، جی، ایک بھوک کا خوف ہے کہ بس مجھے بھوک لگ جائے گی، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا.
اس صرف اور صرف طبیعت کو بہلانے کے لیے، دل کو اندر مطمئن کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں پھر اتنا کھا لوں زیادہ. اچھا، وہ زیادہ کھاتے کھاتے رمضان سے معمول سے بڑھ کے دوسرے دنوں سے ہم زیادہ کھا جاتے ہیں، اور عموماً رمضان میں پیٹ ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو کیا سحر میں ایک مناسب خوراک کیا ہونی چاہیے؟ سحری کی اچھی سحری کیا؟ باسی روٹی دہی، بس کمال چیز ہے. اچھا، آپ خود بھی اسی سے؟ باسی روٹی اور دہی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. باسی روٹی کہہ رہے ہیں؟ باسی روٹی اور دہی، اس پہ شکر ڈالیں، براؤن شوگر ہو. براؤن شوگر، ٹھیک. اور اگر آپ شکر استعمال نہیں کرتے، بغیر اس کے کر لیجئے. اور اس کے بعد اگر آپ ایک کام کر لیں، چھوٹی الائچی 1 عدد، بڑی الائچی 1 عدد اور چھوٹا تھوڑا سا گلقند منہ میں ڈال کے اس کو چبائیں، بہت زیادہ چبائیں کہ اس کا لعاب چوسیں. سارا دن ایسا بہترین لاجواب مطمئن گزرے گا کہ آپ کو روزہ ہے ہی نہیں، چاہے 17 گھنٹے کا روزہ ہو. اور نہ بھوک اور پیاس دونوں چیزیں، احساس ہی نہیں. اور اسی طرح افطار میں کیا آپ کو بھوک تو لگی ہوتی ہے بہت زیادہ، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، لوگ فوری طور پہ اس کا کو پانی پیتے ہیں، اس کے بعد فوراً کچھ کھاتے ہیں پھر پانی پیتے ہیں. کیا ہونا چاہیے افطار میں؟ کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ ہو. اچھا، آپ کے اندر کی مشین ساری گرم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، ایک دم ٹھنڈا پانی پیے، زیادتی ہے جسم کے ساتھ. سب سے بہترین چیز افطار میں جو سنت بھی ہے اور صحت کے لیے لاجواب چیز، وہ کھجور ہے. افطار میں جسم کو کھجور دیں، اور اس کے بعد کوئی گرم قہوہ ہو وہ پئیں. یہ بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. بہت آسان ہوگا. آسان ہوگا. ایک دفعہ آزما کے دیکھیں. کھجور کھا لیں اور قہوہ. کھجور اور قہوہ. ایک قہوہ میں بتاتا ہوں، بڑا زبردست ہے. پودینہ 1 چمچ، دار چینی ایک چھوٹا سا ٹکڑا، لونگ 1 عدد، چھوٹی الائچی 1 عدد، بس اس کو کوٹ لیں. ٹھیک ہے. پودینہ، میں ایک چیز بھول گیا ہوں، سونف. پودینہ 1 چمچ، سونف 1 چمچ، لونگ 1 عدد، دار چینی 1 ٹکڑا چھوٹا سا، اور چھوٹی الائچی 1 کوٹ لیں. اور 1.5 کپ پانی میں اس کو پہلے سے بھگو کے رکھ دیں. صبح شام کو اٹھ کے اس کو جو ہے ابال لیں، اور ابال کے اور 1 کپ رہ جائے گا، چھان لیں، میٹھا ڈالیں یا نہ ڈالیں. اس کو پی کے دیکھیں تو صحیح کہ پیٹ ویٹ، شوگر، گیس بادی، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ. اچھا، تمام مسائل کا حل اس میں آپ کہہ رہے ہیں. اچھا، اور اسی ترتیب سے اگر ہم چلیں جو آپ بتا رہے ہیں، افطار میں کھانا، اس کے بعد کھانا کھا لیے؟ جی، کھا لیں، پھر نماز پڑھ لیں. جی، آپ کھجور لے لیں، 1 کپ قہوہ لے لیں، اس کے بعد نماز پڑھ کے، نوافل پڑھ کے، تسبیح جو کرنی ہے، پھر آپ کھانا کھا لیں. لیکن کھانے میں بھی جو چیزیں ہیں، ہم نے کچھ چیزیں کھانے میں ایسی شامل کی ہوئی ہیں، نہ جسم کا حصہ ہے، نہ روح کا حصہ ہے، نہ طبیعت کا حصہ ہے، صرف وقتی لذتوں کا حصہ ہے. تو کھانے میں سادہ کھانا ہو وہ کھا لیں، طبیعت بہت اچھی رہے گی. اور کھانے کے بعد کبھی پانی نہ پیے. کھانے کے بعد پانی؟ جو شخص یہ چاہتا ہے گیس، تابادی، تبخیر، موٹاپا کبھی نہ ہو، کھانے سے پہلے پیے پانی، کھانے کے بعد نہ پیے، اور ٹھنڈا پانی نہ پیے. تو اگر یہی ترتیب ہم رکھیں تو جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں ان کا وزن کم ہو جائے گا. بہت زبردست اور صحت مند ہو. بلکہ رمضان تو بیماریوں سے چھٹکارے کا مہینہ ہے. رمضان جہنم سے چھٹکارے کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی نجات کا مہینہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی نظم نہیں. آپ جیسے مخلص اس کا نظم بنا رہے ہیں، لوگوں تک آواز جائے گی، یقیناً وہ اپنے نظام کو ترتیب دیں گے اور بہت بہتر رہیں گے. اچھا، اس میں تو ہم رمضان شروع ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی رمضان میں 5 وقت کی نماز ساری تقریباً پڑھتے ہیں، جا کے باجماعت بھی پڑھتے ہیں یا گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں. تو کیا ایک خاص ترتیب کیا ہونی چاہیے اگر ہم اسے ڈیوائڈ کریں کہ اگر اشروں کے حساب سے دیکھ لیں کس طرح سے کرنا چاہیے؟ کچھ دعائیں، کچھ وظائف معمول بنا لیں، کیا ہونا چاہیے کس طرح سے؟ رمضان میں سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے نا، میں 5 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. جی. سب سے پہلے نماز، اور نماز کو وقت دیا جائے. ٹھیک ہے. یوں کہا کہ جس کا رکوع اور سجدہ، جس کی نماز دیکھنی ہو اس کا رکوع اور سجدہ دیکھو، کہ اس کا رکوع کیسا ہے اور اس کا سجدہ کیسا ہے، کیا اس میں اطمینان ہے، تسلی ہے. ایک چیز نماز، اور نماز پہ وقت دیا جائے. دوسری قرآن. کائنات کا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑی تسبیح قرآن ہے. طے کیا جائے کہ میں نے اس رمضان میں اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، ورنہ ایک قرآن تو حق بنتا ہے.
قرآن کو موبائل پہ نہ پڑھیں، کوئی پڑھنا حرام نہیں ہے، گناہ نہیں. قرآن کو قرآن کے ورقوں سے پڑھیں اور قرآن کو وقت دیں. اور ایک درخواست اور کروں گا، اس پڑھتے ہوئے ایک پیکج بھی دیتا جاؤں. آپ قرآن سے باتیں کریں اور قرآن سے کہیں کہ قرآن تو سفارشی بھی ہے اور تو شکایتی بھی ہے. قیامت کے دن فرمایا قرآن شکایت لگائے گا اور سفارش بھی کرے گا. احادیث میں آتا ہے، اے قرآن اللہ سے جا کے سفارش کر، میرا فلاں مسئلہ ہے، میری فلاں مشکل ہے، میری فلاں الجھن ہے، اللہ سے حل کرا دے. یہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا. کیا دنیا میں سفارش نہیں کر سکتا؟ رب کا کلام ہے. عربی میرے کملی والے کی زبان، قبر کی زبان، عرب کی زبان، نبی کی زبان، اللہ کی زبان، فرشتوں کی زبان، جنت کی زبان. تو نماز اور قرآن. تیسری چیز جی کلمہ، پہلا کلمہ، اس کا کثرت سے ورد ہو. چوتھی چیز درود پاک. پانچویں چیز استغفار. اس کو اب آپ طے کر لیں کہ میں نے کتنا ترتیب دینا ہے. بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میں نے 1.25 لاکھ کلمہ کرنا ہے، 1.25 لاکھ درود پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ یا 40,000 استغفار. اس طرح ترتیب بنا لیں. یہ 5 چیزیں رمضان میں عبادات کا حصہ ہیں اور زندگی کے مسائل کا حل. آپ نے اپنی ترتیب خود بنانی ہے کہ اس کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے. جی، تو یہ 5 چیزیں ہم تینوں اشروں میں اس طرح پڑھتے جائیں گے. سبحان اللہ. بہترین. اچھا، یہ خاص طور پہ میں تھوڑا سا ٹاپک دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں کہ یہ نظر والی جو بات آتی ہے نا، تو بعض لوگوں کا اس کے اوپر یقین نہیں ہے. کیا ہے اس کی حقیقت؟ کیا ہے نظر لگ جانا؟ کہ یہ کیا حقیقت ہے اور نظر پتہ کیسے چلتا ہے کہ یار یہ نظر لگ گئی ہے، اور پھر اس کا حل کیا ہے؟ جس چیز کا ہمارے مزاج میں یقین نہ ہو تو ہم عموماً اس کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے گورے کے پاس جاتے ہیں، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم بھی نظر بد کے لیے سائنس کو دیکھیں. اس کے لیے بے شمار کتابیں نیٹ کی دنیا میں پڑھی ہیں اور کچھ میں نے بھی جمع کی ہیں کہ گورا نظر بد کو کتنا مانتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گوروں کے گلے میں ایک آنکھ والا لاکٹ ہوتا ہے. اچھا، ایک لاکٹ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں ایک آنکھ بھی بنی ہوئی ہے اور نیلے رنگ والا ہوتا ہے. دنیا کی کچھ جگہوں پہ گیا ہوں، اس کو بہت میں نے دیکھا ہے بکتا اور پہنتا. تو نظر بد ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے. تو نظر بد کے بچنے کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے، یا حفیظ و یا سلام، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. اور ایک وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ آیت ہے. اگر یہ آیت 11 دفعہ پڑھ لی جائے اور 11 دفعہ پڑھ کے ایک مٹھی بند کی جائے، پہلے مٹھی بند کی جائے جی، اور 11 دفعہ پڑھ کے مٹھی جو ہے اس کے اوپر پھونک کے اس کو 3 دفعہ ایسے جھٹک دیا جائے اور یہ تصور کیا جائے کہ نظر بد ختم ہو گئی. اور ایک محدثین کا عمل ہے، جس کو نظر لگی ہو جی، وہ وضو کرے، وضو کر کے ہاتھ پاؤں جیسے وضو کرتے ہیں ایک کسی تھال، کسی برتن، کسی ٹب میں، اور وضو کا پانی اپنے اوپر سے باہر پیچھے پھینک دے. ٹھیک ہے. وضو کا پانی. جی. اور جس نے نظر لگائی ہو اور اسے پتہ ہے میں نے نظر لگائی ہے، وہ یہ عمل کر کے کرے تو آئندہ کے لیے اس کی نظر سے وہ منفی کیفیت ختم ہو جائے گی. اچھا، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بچے کو میری ہی نظر لگ گئی. جی، تو وہ اس طرح سے وضو. اور یہ پتہ کیسے چلے؟ بعض لوگ اس میں بھی وہم میں پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ نظر ہو سکتی ہے، یہ کوئی سایہ ہو گیا ہے، یہ اس طرح ہو گیا. یہ کیسے پتہ چلے؟ دیکھیے، انسان خاص طور جو ماں ہوتی ہے، جی، ماں کو اللہ نے ایسے حساس دل، ایسا حیرت انگیز دل دیا ہے کہ اس کے پاس تھرمامیٹر بھی ہوتا ہے اور اس کے پاس ECG بھی ہوتی ہے. سارا کچھ اسی کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نظر ہے، بیماری ہے یا تکلیف ہے. اور خاص طور پہ بڑی بوڑھیاں جنہوں نے بچے پالے ہوتے ہیں انہیں یہ پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ بتاؤں گا. جی. دوسری یہ بتاؤں گا کہ آپ مستقل علاج کر رہے ہیں اور علاج ہو رہا اور آپ کا علاج کہیں فائدہ ہی نہیں ہو رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں اور معالج کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں. اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے سارے ٹیسٹ کرائے، کلیئر تھے. تو مجھ سے وہ ڈاکٹر کہنے لگے لاہور کے بڑے ہسپتال کے، کہنے لگے آپ شاید مانے نہ مانے، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، آپ کہیں سے اپنی نظر اتروائیں. اور کیوں اس نے کہا مانے نہ مانے؟ عموماً ایک لفظ ہے ہمارے بولوں میں، جی انگریز کو نظر بد جادو جنات نہیں ہوتے، ہمیں ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں انگریز تو سب سے زیادہ مانتے ہیں.
सैकड़ों किताबें मैंने उनकी जमा की और अभी तो जमा कर रहा हूँ। अब अगर पता चल जाए कि कोई दवाई खा रहे और उसके बाद हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर उसके लिए ऐसा करें, उसके चारपाई के चारे पाए या बेड के 4 हिस्सों में, 4 हिस्से ना बेड के, चारपाई के चारे पाए, एक बंदा इधर खड़ा हो जाए, एक इधर, एक इधर, मर्द है या औरत, बावजू हो, पाक हो, खड़े होके आखिरी 4 कुल 3-3 बार पढ़े। सूरतुल काफिरू, कुल हुवल्लाह, फलक और नास। बिस्मिल्लाह लाजिम पढ़े, अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़े। आखिरी 4 कुल पढ़ के उस बंदे के 3 दफ़ा जिस्म पे दम करें, फिर वही दम दाएं कान में करें, बाएं कान में करें, दाएं आँख में करें, बाएं आँख में करें, दाएं नथने में करें, बाएं नथने में करें और मुंह में करें। आप नतीजा देख लें, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, चारों आदमी मुखलिस हों, वो पढ़ के इस पे दम करें, 4 कुल 3-3 बार। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने लिए किसी मुखलिस की जिम्मेदारी लगाएं, आप किसी और के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, और इसी में एक और है कि इसके ऊपर कोई साया है जी, इसके ऊपर कोई आसेब है, ये कैसे पता चले? जी देखिए, नजर बद, साया, आसेब। नजर बद जो इंसान के अंदर से नज़रों के ज़रिए जो चीज़ जाती है, वो भी एक ताकतवर साया होता है। ठीक है, बहुत ताकतवर साया होता है। बल्कि यहाँ तक है कि हम नजर बद, जादू को बहुत कुछ समझते हैं, साया को बहुत, साय से मुराद जिन्नात जी, उसको बहुत समझते हैं, नजर बद को कुछ नहीं समझते। नजर बद इन सब के ऊपर से निकल टॉप पे है, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत सबसे ज़्यादा है। जिसको साया है वो भी यही अमल कर ले, क्योंकि जो आखिरी 4 कुल हैं, ये जो 2 कुल है ना, ख़ास तौर पे फलक और नास, मेरे हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जादू किया था, उस जादू के लिए खुसूसी ये 2 सूरतें उतरी थी, नाजिल हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये तो अगर तीनों मामलात हैं, उन तीनों में ये अमल किया जा सकता है। और कुछ अर्सा करें मुस्तकिल, चंद दिन, चंद हफ्ते, ये 4 अफराद ये अमल करें। अच्छा, ये अमल हर नमाज के बाद कर सकते हैं, ये अमल सुबह शाम कर सकते हैं, मजबूरन दिन में 1 दफ़ा कर लें। और ये जो जिन्नात हैं, ये एक हकीकत है, 100% हकीकत है, तो सच्ची हकीकत है। कहा जाता है कि जी अच्छे वाले जिन्नात हैं, बुरे वाले हैं, ये क्या तकसीम है? ये भी सच है, ये भी सच है, और हर जगह पर मौजूद है जी। जैसे इंसानों में अच्छे लोग भी हैं, कुछ कमज़ोर लोग भी हैं, मैं बुरा तो नहीं कहूँगा, कमज़ोर कहूँगा, कमज़ोर लोग भी हैं। अब इसी तरह जिन्नात में भी हकीकत यही है कि जिन्नात में भी अच्छे बुरे मौजूद हैं और हर जगह हैं, हर लम्हा है, हर लहजा है, हमारे इर्द गिर्द हैं। हैरत अंगेज़ बात है कि अल्लाह ने हमारी फरिश्तों की हिफाजत का निज़ाम रखा है। सिर्फ आँख के लिए अल्लाह ने 9 फरिश्ते लगाए हुए हैं हिफाजत के लिए। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोगों को यहाँ बड़े बड़े टांके लगे होंगे, ज़ख्म होगा, इधर होगा, इधर होगा, उसने कहा चोट लगी थी, एक बुलबुला बच गया, हड्डियाँ टूट गई। अल्लाह ने 9 फरिश्तों की हिफाजत का निज़ाम लगाया है। तो जिस्म की हिफाजत का निज़ाम है, वरना ये बलाएं नोच डालें। अच्छा, अभी मैं आ रहा था तो यहाँ पे एक पीछे फ्लैक्स वगैरह लगा था, उसके ऊपर लिखा था कि दुआ जो है वो तकदीर बदलने का फ़न जानती है, तो क्यों ना किसी यतीम, किसी मस्कीन से ये दुआ ली जाए। क्या है, मैं इसको ज़रा समझना चाह रहा था डेप्थ में। वो दुआएं जो रोंगटे खड़ा कर दें। अच्छा, हम दुआएं अमूमन पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगने का फ़न जानना है तो चौराहों और सड़कों पे, गलियों में वो पेशावर लोग जो मांगते हैं उनसे फ़न मांगे। उनके हाथ सवाली, उनकी नज़रें सवाली, उनके जज्बे, लिबास, चाल, हर चीज़ सवाली है। जो ये दुआ मांगता है और इस दुआओं में डूब जाता है और इस दुआओं के अंदर दीवाना और पागल हो जाता है, 100% तकदीरें बदल जाती हैं। देखें, तकदीर उसी के कलम में है, उसी के अमर में है, अल्लाह जल्ल शान हो के। अल्लाह पाक चाहे, दुआ से मुराद तो अल्लाह की मिन्नतें करना है ना जी, उसके सामने जारियां करना है। और मेरे अल्लाह के पास नाज नहीं, नियाज है। नाज, इसलिए जिन नामों के साथ नाज है ना, उन नामों में अक्सर मसाइल होते हैं। शहनाज, नाज, नाज, नाज एक नाम कहा है, उन नामों के साथ मसाइल होते हैं। अल्लाह के पास सारा नाज है,
بندوں کے ساتھ سارا نیاز تواضع جھکنا چھوٹا ہونا ہے. تو دعا کے ساتھ جب بندہ یہ مانگتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے ہی لکھا تھا, میں اپنے امر پہ قادر ہوں, وہ مٹا دیتا ہوں, ختم. یہ آپ نے جو نام والی بات کی تو اسی طرح مجھے یہ بہت سے نام ہیں جن کے بارے میں بعض دفعہ کہتے ہیں لوگ کہ آپ بچے کے نام میں مسئلہ ہے. یہ سائنس ہے اس کی؟ 100% ہے. ناموں کا زندگی پہ اثر. علاقوں کے نام بدلے, مدینہ کا نام یثرب سے مدینہ رکھا, جگہ پہ نام بدلے میرے حضور نے, اور ایک بندوں کے نام, بکریوں کے نام, علاقوں کے نام, وادیوں کے نام بدلے. میں نہیں, یہ نام ٹھیک نہیں ہے, اس کو بدل دو. لیکن اب بچوں کا نام تو عمومی طور پہ والدین یا کوئی رکھ دیتا ہے, تو وہ کیا دیکھے کیسے اس کو رکھا جائے, اور بعد میں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ نام سے ہی کوئی مسئلہ تھا طبیعت میں؟ پہلے ہمارے نام کا معیار 3 چیزیں تھیں. جی. انبیاء کے نام, صحابہ, اہل بیت کے نام. اب ہمارے نام کا معیار نیٹ ہے, نیٹ سے نام رکھتے ہیں. میرے پاس زندگی کا کچھ سال گزرے ہیں, دکھیارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی فلاں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کا نام بھاری ہے, بچہ بیمار ہے, یا اس کے مزاج میں سختی تلخی ہے, نام بدل دیں. بیمار ہونے اور اذیت پانے کے بعد ہم نام بدلیں گے. ایک واقعہ سناؤ. جی. ایک صاحب آئے, ایک بزرگ کہنے لگے, ایک صاحب آئے کہ ان کے بچے کا نام, بچہ بیمار رہتا تھا, تکلیفوں, پریشانیوں, دکھوں میں مبتلا رہتا تھا. انہیں پوچھا اس کا نام کیا ہے, کہ اس کا نام ہے المان. المان؟ ہاں, الف ٹھیک, لام میم الف نان, المان, اس کا نام المان ہے. تو کہا کہ علم کہتے ہیں اگر عین والا ہو تو جھنڈا, اور الف والا ہو تو پین, درد, ہائے ہائے, تو اس کے ساتھ تو 2 ہائے ہائے جمع ہیں, المان. تو یہ ساری زندگی تھی اسی درد میں مبتلا رہے گا, آپ اس کو المان کہہ رہے ہیں, اس کا نام بدلو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح نام رکھتے ہوئے اس کا مطلب جان لیں, مفہوم دیکھ لیں, اور اسلام سے بھی مدد دیکھیں. انوکھا اور اوکھا, انوکھا اور اوکھا, اوکھا سے مراد مشکل, اس کو ہم نے اپنا نام سمجھا ہے, بچوں کا نام. پھر اس کو بڑے شوق سے پکاریں گے. پکار کا اثر ہے. دیکھیں گالی پکار ہے, اثر نہیں ہوتا گالی سے, کیا ہو جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. پکار کا اثر ہے, اور وہ پکار دل میں جا کے کائنات میں ہلچل مچاتی ہے. لفظوں کا کائنات پہ اثر ہے, پکار کا اثر ہے. تو کتنی دفعہ وہ پکارتے ہوں گے ساری زندگی میں, اس پکار کا اثر بچے کی پھر بڑا ہو گیا اس کی زندگی پہ پڑتا ہے. اچھا, یہ بچوں کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ پریشان بھی رہتے ہیں, تو خاص طور پہ اب پھر آگے مسائل تو زندگی میں بے شمار ہیں. اگر میں اس کو اسپیسیفک کروں کہ لڑکے اور لڑکیاں شادی کے قریب ہیں, تو آپ ان کو کیا خاص نصیحت کریں گے, کیونکہ اس سے پھر آگے خاندان بنتا ہے, چیزیں چلتی ہیں آگے, ان کی وجہ سے آگے خاندان نکلتا ہے. شادیاں ہمیشہ ماں باپ کی محبتوں سے اور ماں باپ کی ارادوں سے اور ماں باپ کی چاہتوں سے کی جائیں. اپنی محبت کی شادی کی, اتنا مجبور کیا, ماں کہتی ہے بیٹا ٹھیک ہے, پھر وہ ٹھیک ہے نہیں ہوتی. ماں اور باپ کی دعاؤں کے بغیر جو شادیاں کی جاتی ہیں یا ناکام ہوتی ہیں یا پھر ناکام زندگی گزارتی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی رضامندی باقاعدہ دل سے شامل ہو؟ نہیں, رضامندی بل جبر بھی کرائی جاتی ہے, گن پوائنٹ سے, کہ میں نے خودکشی کر لینی ہے, میں نے یوں کر لینا ہے. آخر کہتے ہیں کر لے. ایک وہ ہے کہ نہیں, ماں باپ نے جو میرے حصے میں ڈال دیا ہے وہ ٹھیک ہے. وہ شادیاں پنپتی بھی ہیں, پھلتی بھی ہیں, پھولتی بھی ہیں, اور زندگی کا سکھ چین انہی کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن بات یہ بھی تو جذبہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, کوئی پسند آ جاتا ہے آپ کے دل سے, اس کی نکلتی نہیں, آپ کو قرار نہیں آتا, یہ بھی جذبہ تو قدرت نہیں پیدا, اس لیے تو بیکار ساری عمر رہتے ہیں. دیکھیں آپ سائنس کی دنیا اٹھائیں, سائنس کی دنیا نے پسند کی شادیوں کے باقاعدہ ریسرچ کی ہے. نیٹ کی دنیا اٹھائیں, ان سے کہیں جی کہ پسند کی شادیاں, اس کا رزلٹ کتنا ہے, ارینج اور لو, 2 لفظ ہے نا. جی. آپ ارینج کے بارے میں یہ ہے کہ ارینج میں والدین نے کہہ دیا یہ کرنا ہے, اور پھر والدین کو ساری عمر تانا نہ دیں کہ میرے گلے میں کیا شوہر ڈال دیا یا میرے گلے میں کیا بیوی ڈال دی. ہمیشہ سکھ رہتا ہے, سکون رہتا ہے. یعنی والدین جو کہتے ہیں بس وہی مان لیں. اگر آپ کا کچھ ہو بھی گیا تو اس پہ صبر کر لیں, اگر آپ کا کسی پہ دل آ گیا تب بھی ٹھیک ہے. اور بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ لوگ کہتے ہیں جی بچے بات ہی نہیں سنتے, بڑے ہو رہے ہیں, جوان ہو گئے ہیں,
کوئی سمجھ نہیں آ رہی, بات مانتے نہیں ہیں. ظالم والدین ہیں, بچے کہاں ہیں؟ والدین ظالم. ہاں, اچھا, کیسے؟ وہ اس کی وجہ ہے والدین کے پاس وقت ہی نہیں ہے اولاد کو ٹائم دینے کا. وقت نہیں ہے. کسی مالی کو آپ نے کہیں باغ میں, باغیچے میں, لان میں دیکھا ہے کہ کانٹے دار جھاڑیوں کو کینچیوں سے تراش خراش کر رہا ہے؟ نہیں. جھاڑیاں خود بخود کانٹے دار سڑکوں چوراہوں پہ اگاتی ہیں, باغوں میں نہیں. ہمیشہ تراش خراش پھولدار پودوں کی جاتی ہے. تراش خراش سے مراد نگہداشت, جی, لک آفٹر, نگہداشت. تو ہماری نسلیں ہم سے وقت مانگتی ہیں. پہلے دوستوں کے پاس وقت تھا, اب موبائل کے پاس وقت ہے. نسلیں تو وقت مانگتی ہیں. پھر یاد رکھیے گا, صفات سینے سے منتقل ہوتی ہیں, کتابوں سے منتقل نہیں ہوتی. اچھا, بڑی اہم بات ہے کہ صفات سینے سے منتقل ہوتی ہیں. بچے کے ساتھ بیٹھے اسے ڈانٹے نہیں. یہ تو اب نعرہ شروع ہوا ہے نا, مار نہیں پیار. جی, میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا تھا, اپنی اولاد کا اکرام کرو. اب بولے اولاد کا احترام کرو, اور اولاد کو کہا والدین کا احترام کرو. اچھا, یہ اولاد والی ہمارے ہاں کوئی زیادہ مس ہوگی بات, والدین والی تو آتی رہی سامنے زیادہ. اولاد کا احترام, اکرم اولاد کو, اپنے اولاد کا اکرام کرو. میرے کملی والے نے فرمایا. احنف بن قیس بہت بڑی ہستی تھی, عرب کی بہت بڑی ہستی. فرمایا کہ خیال کرنا اولاد میں 3 چیزیں پیدا نہ کرنا کہ تیری موت کی تمنا کریں. 1, تجھ سے ملنے سے گریز کریں. 2, اور تیرے نام کو کراہت سے لیں. 3. کہا یہ کس وقت ہوگا؟ جب یہ اس وقت ہوگا جب اولاد کے لیے تیرا لہجہ سخت ہوگا, تیرا ہاتھ تنگ ہوگا, اور کبھی تیرا ہاتھ پھر کھل جائے گا بہت زیادہ, یعنی مار میں, دینے میں ہاتھ تنگی, ٹھیک ہے, اور لہجے میں سختی اور تلخی, ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ. کہا ایسا نہ کرنا, ورنہ اولاد کے اندر 3 چیزیں ہوں گی, وہ تیری موت مانگیں گی, اور وہ 3 چیزیں ہوں گی. ہم تو اولاد کو وقت ہی نہیں دے رہے. میں عملیات کی دنیا کا طالب علم ہوں, پوچھتا ہوں آپ کی نانی کا نام کیا ہے, دادی کا نام کیا ہے, کہہ رہے فون کر کے بتاتے ہیں. نسلوں کا پتہ نہیں ہے, اولاد کو وقت نہیں دیتے. صفات سینے سے منتقل ہوتی ہے, اور وہ نسل در نسل جاتی. تو آج کا جو انسان ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو موبائل ہے ان چیزوں سے وہ کنیکٹ ہو گئے, تو کیا تو یہ رہے ہیں کہ بھائی ترقی ہو گئی, دور آگے بڑھ گیا, آپ کو جو بھی چاہیے ہر چیز کا مسئلے کا حل اس ایک موبائل میں ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی تنزلی ہوئی ہے؟ میں ابھی پچھلے سال 2023 میں نے 4 ملکوں کا سفر کیا. ایک ملک کے ایئرپورٹ پہ بیٹھے تھے, اندرون ملک کی ہماری فلائٹ تھی. جی, تو میرے بیٹے نے مجھے کہا بابا وہ سامنے دیکھیں. کیا ہوا؟ 3 بچے اور ماں باپ, ان کی فلائٹ کا انتظار تھا. 5 مصروف ہیں اور ہر بندے کا موبائل ہے. آپس میں زندگی تلخ ہو گئی. میں موبائل کا انکار نہیں کرتا, ہر چیز ایک حد تک انتہائی ضروری ہے. سائنس کی ایجادات نفع مند ہے, نقصان دہ نہیں ہے. لیکن ایک زندگی ایسی ہو کہ جس میں, اب یہ دیکھیں موبائل بندہ یہ دیکھ رہا ہے, جی میں سن رہا ہوں, توجہ لفظ وجہ سے ہے. وجہ کہتے ہیں چہرے کو. آپ اس کو دیکھیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, باتیں کر رہا ہوں, میری نظر یہاں ہے. تو نظریں, جذبے, کیفیتیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ خود جو سفر کرنا ہے اس کو پسند فرماتے ہیں؟ اندرون اور بیرون ملک جاتے ہیں, کہاں کہاں گئے, کیا کیا دیکھا آپ نے؟ سفر پسند سے زیادہ, پسند کم ہے, مجبوری زیادہ ہے. پسند کم ہے, مجبوری زیادہ ہے. کچھ میرے روحانی سفر ہیں, کچھ مجبوری کے سفر ہیں. کہیں سفر جانا ضروری ہے. بس زندگی ایسے سفر میں گزر رہی ہے. اب تو اللہ سے میں نے ایک دعا کرنا شروع کر دی. کیا؟ یا اللہ عافیت کے ساتھ اللہ میرے سفروں کو ختم کر دے. عافیت کے ساتھ. عافیت کیوں؟ اللہ چاہے معذور کر دے, سفر ختم ہو گئے. مجبور کر دے, سفر ختم ہو گئے. معذور آدمی, اللہ عافیت کے ساتھ. یہ آپ نے جو بات کی ہے نا, اس میں صرف ایک نیا پہلو ہے کہ دعا بھی ہے نا, یہ بھی بڑی سمجھ کے, سوچ کے مانگنی چاہیے, ورنہ کوئی قبولیت کی گھڑی ایسی ہوتی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ بات نہ کریں, اس طرح سے ہم لوگ مذاق میں بات کر دیتے ہیں کہ جی یہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے, اور یہ سچ ہے. اچھا, کوئی قبولیت کی گھڑی ایسی ہوتی ہے. فاروق صاحب,
کام ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہو میں نے یہ نہ مانگنا تھا وہ مانگ لیتا. بعض اوقات کیفیات ایسی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ کو الفاظ نہیں کیفیات چاہیے. الفاظ نہیں. یہ بھی غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے. مظلوم کے بعد کون سے الفاظ اس میں اعظم ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتا. مظلوم چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھیے گا کیفیات عرش کو ہلاتی ہیں اور اوپر سے فیصلے کراتی ہیں. تو آپ نے ویسے کون سا ملک اگر جو دیکھے ہیں تو ان میں سے کون سا پسند آیا آپ کو زیادہ؟ ترکی. ترکی. تو وہاں پر آپ کا وقت گزرا اچھا؟ جی وہاں کی زندگی بہت عجب زندگی. یا پھر بخارا، سمرقند، جی، تاشقند، خوارزم، کھیوا، یہ وہ ملک ہیں جہاں روحانیت بھی ہے اور تہذیب بھی ہے، رکھ رکھاؤ بھی ہے. یہ وہ ملک ہے. تو چنگے تو سارے ہیں کیونکہ میرے تو منہ سے ایک لفظ ہے، سب کی خیر سب کا بھلا. تو ویسٹ میں یا امریکہ میں یا اس طرف جانے سارے چنگے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے جی، آج یہ چیزیں انہی لوگوں نے دی ہیں. دیکھیں یہ لوگ ہمارے محسن ہیں. اگر ہمارے مزاجوں سے احسان مندی کا جذبہ نکل گیا، احسان مندی کا جذبہ جی، نکل گیا تو پھر ناشکری کا جذبہ ہوگا جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ جذبہ. اچھا یہ دعاؤں پہ بھی بات ہو رہی تھی، جو دعاؤں کی قبولیت ہے اس کے لیے خاص آپ نے کہا کہ کیفیت یعنی کہ مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے خاص. جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں گلی میں لوگ مانگتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو یہ مانگ رہے ہیں. جی. تو ہمارے ہاں تو چلو پتہ ہی نا فلاں دعا پڑھ لیں، آپ یہ دعائیں پڑھ لیں. صرف یہ دعائیں پڑھنا کافی نہیں ہے. دعاؤں کے لیے تو دل کی حاضری ضروری ہے. دیکھیں ایک ہے حاضری، ایک ہے حضوری. ایک ہے حاضری، ایک ہے حضوری. چلو آپ یہ دیکھ لیں، کوئی ایک مجھے سائل بتا دے، بھکاری بتا دے، منہ ادھر ہو اور ہاتھ ادھر ہو، توجہ ادھر ہو اور ہاتھ ادھر ہو، تو دینے والا بھی سوچ میں پڑ جائے گا کہ اللہ پاک جل شانہ چاہتا ہے میرا بندہ 100% میری طرف توجہ کر. اچھا آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ بھی شرک کو پسند نہیں کرتا، اپنے غیر کو پسند نہیں کرتا، بیوی بھی اپنے غیر کو پسند نہیں کرتی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں جب بھی شادی میں جاتا ہوں اور کہیں نظروں کی حفاظت کروں نہ کروں، ہاں کرتا ہوں. بیوی بعد میں کہتی آپ وہاں کیوں دیکھ رہے تھے؟ اچھا وہاں دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کی بندی میں وہاں کہ نہ تم وہاں دیکھ رہے تھے. میں نے کہا تیری بیوی سب سے بڑی توحید پسند ہے. اللہ بھی کہتا ہے تو میرے غیر کو کیوں دیکھ رہا تھا، میری طرف دیکھ. تو دعاؤں میں سب سے زیادہ اہتمام اور وقت نکالیں دعاؤں کے لیے. اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں سب سے زیادہ دعائیں جیلوں میں مانگی جاتی ہیں. تسبیحاں، تہجد، قرآن، سورۃ یاسین، تلاوت، وظیفے، مراقبے جیلوں میں، اس کے بعد ہسپتالوں میں، اس کے بعد کچہریوں میں. کیوں؟ انسان بے بس ہوتا ہے. اور یہ بے بسی کی کیفیت اگر جیلوں سے باہر ہم اپنے اوپر طاری کر لیں، اللہ بڑے بڑے حادثات سے بچا دیتا ہے. بے بسی کی کیفیت. اچھا یہ جو آپ وظائف تو بتاتے ہیں، قید میں جو لوگ ہیں اور وہ بے گناہی ہے اور قید میں ہے، تو کیا اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ ایک وظیفہ ہے بڑا زبردست، یا خالص یا مخلص یا خلاص، بے حق کے ابن عباس، بے حق کے مہتر الیاس، بند خلاص. بڑا پرانا اولیاء کا، اللہ کے نیک بندوں کا وظیفہ ہے. کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. یہ وظیفہ اگر کوئی بندہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد ورنہ کھلا پڑھے اور بے چینی سے پڑھے، بے کلی سے پڑھے وہ بھی، اور اس کے جو لواحقین ہیں، اس کے جو پیارے ہیں وہ پڑھیں بہت کثرت سے، چند دن چند ہفتے، تو حیرت انگیز خلاصی ملتی ہے. آج کل تو لوگ دعائیں تو مانگتے ہی ہیں، خواہشات بھی ہیں. لوگ چاہتے ہیں ملک سے باہر چلے جائیں، ویزے لگ جائیں، لوگوں کے ویزے نہیں لگتے. اس کے لیے بھی وظیفہ ہے؟ اچھا کیا ہے اس کا وظیفہ؟ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. ٹھیک ہے. یہ 700 بھی ہے اور 313 بھی ہے. اے یا مسبب الاسباب، اے سارے اسباب کے پیدا کرنے والے، سبب لی الخیر، میرے لیے کوئی خیر کا سبب بنا. گڑ گڑا کے اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی کا تصور کر کے کسی ایک کونے میں، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتے. اگر یہ پڑھا جائے نا 313 بار صبح شام، ورنہ دن میں ایک دفعہ، چند دن چند ہفتے، مسائل کے حل کے لیے کمال چیز ہے، بہت کمال چیز ہے. رشتہ کرتے وقت کیا دیکھنا چاہیے، کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے؟ ادھر سے لڑکی والی سائڈ سے بھی اور لڑکی والی سائڈ سے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بابا آیا، کھانپتا کانپتا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بہت بوڑھا تھا، اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے میرا مال ہے، مارتا ہے مجھے، بے عزت کرتا ہے، بے وقار کرتا ہے. حضرت عمر کا درہ ہاتھ میں جا ہی رہا تھا تو بیٹے نے کہا امیر المومنین کچھ میری بھی سن لیجیے. میں کیا؟ فرمایا اب بیٹے نے کہا کہ سنا ہے آپ سے کہ مومن اخلاق اور ایمان کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، یہودی مال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، عیسائی حسن کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے. میرے باپ سے پوچھیں اس نے میری ماں سے کس بنیاد پہ شادی کی تھی؟ ایک. دوسرا میرے باپ سے پوچھیں کس مال سے اس نے مجھے سینچا تھا اور کس مال سے اس نے میری پرورش کی تھی. دو. اور تیسرا اس سے پوچھیں اس نے پہلے دن مجھے کیا کہا تھا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا بیٹا؟ آج تک یہ کہا تھا کہ بڑا ہو کے مومن بنے گا؟ اگر یہ مجھے کہتا تو مجھے باپ کے حقوق، باپ کے اخلاق، باپ کی محبتیں میرے دل میں آتی. میرے باپ سے یہ 3 سوال کرے اور تینوں سوالوں میں باپ جھوٹا ہو گیا. امیر المومنین فرمانے لگے تیری ہڈیاں بوسیدہ ہیں ورنہ آج عمر کا درہ تیرے اوپر برستا. ہماری شادیوں کی بنیادیں جہیز نہیں ہیں. کتنی جہیز کی وجہ سے تڑپ گئی، سسک گئی. جہیز نہیں، ہماری شادیوں کی بنیادیں اخلاق ہیں. پہلے دن ماں نے، کچھ کم مائیں ہوں گی یقیناً ہیں، یہ نہیں سکھایا بیٹا سہنا سیکھنا ہے، جھکنا سیکھنا ہے، معاف کرنا سیکھنا ہے. پھر وہی بیٹی جا کے گھروں میں آگ لگا دیتی ہے، یا وہ بیٹا ان کی بیٹی کو جہنم بنا دیتا ہے، بہو کی شکل میں، یہاں بہو کی شکل میں، وہاں داماد کی شکل میں. تو یہ تو ماں باپ اگر اولاد کو یہ سکھائیں گے پہلے دن، بڑی کام کی بات ہے. اس میں اپنے آپ کو فاروق صاحب مارنا پڑتا ہے، پھر اولاد جا کے کچھ گلدستہ بنتی. یعنی اپنے آپ ان کو یہ شروع سے بتائیں گے تبھی آگے جا کے وہ ٹھیک کر پائیں گے. اور قدم قدم پہ ٹوک کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں. تعلیم و تربیت کے نام پہ نسلوں کو روز ڈانٹ رہے ہیں. نہ محبت، پیار، اکرام، نرمی، دلیل کے ساتھ. اچھا یہ جو آپ نے ابھی بتا رہے تھے کہ وہ ہسبینڈ کی نظریں اور اس کے اوپر بیوی نے یہ کہا، تو ہم تو ادھر ادھر دیواروں پہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ اپنے محبوب کو، اپنے شوہر کو قابو میں رکھیں. تو اس کو بھی کچھ رکھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یعنی یہ بات زبان سے ہی ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جی اور بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، گھر میں ہر وقت کی تلخی سختی ہو، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے. ٹھیک ہے. جب میاں بیوی پہ توجہ نہ دے رہا ہو، میاں بیوی پہ توجہ نہ دے رہا ہو، یا پھر نفرتیں ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ طلاق تک نوبت پہنچی ہو اور پہلی طلاق کا نوٹس مل گیا ہو یا اس طرح کی کوئی کیفیت ہو، تو یہ آیت مبارکہ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا سورۃ النساء کی آیت ہے. کمال چیز ہے. بس اصل پڑھنا اس کو پاگل ہو کے ہے، پڑھنا پاگل کی طرح. ہاں، وجدان کے ساتھ. وجدان ٹھیک ہے. کام بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور تصور کے ساتھ پڑھیں. شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر، ساس دیکھتی ہے بیٹے مجھے چاہتے نہیں، مجھے چھوڑ دیا. کئی ماں باپ روتے پھر رہے ہیں چھوڑ دیا. ماں باپ کی غلطیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اولاد کو حکم ملا ہے کہ احترام کریں، اولاد کو حکم ملا ہے محبت کریں. تو اس کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ زبردست ہے. لوگوں کے پاس وسائل تو ہیں لیکن اطمینان نہیں ہے. اطمینان رکھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو مطمئن کیسے رکھیں؟ لوگ امیر بھی ہو جاتے ہیں، اچھی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. مسلح کو وقت نہیں دیتے، جسم کی غذا دیتے ہیں، روح کی غذا نہیں دیتے. آپ یہ دیکھیں، آپ صرف 2 وقت کھانا نہ کھائیں، آپ کے اندر کی بے چینی کیا ہوگی. پھر 3 وقت نہ کھائیں، پھر 4 وقت نہ کھائیں، آپ کی بے چینی کتنی بڑھے گی اور ڈڈھالی کتنی ہوگی. جس دل کو روح کی غذا نہ دی جائے، جب وہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، پھر اس کا نام اسٹریس، ٹینشن اور فلاں اور بے چینی اور جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ. روح کی دنیا آباد نہیں ہے. اور روح کے لیے قرآن، ذکر، تسبیح، اور روح کے لیے ایک بہترین چیز
دوسروں کو اچھی نظر سے دیکھنا، یہ مجھ سے اچھا ہے، عیب کے باوجود بھی. یعنی دوسروں کے تحسین کی نگاہ سے آپ دیکھیں. کیا پتہ اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، مجھے نہ ہو. حتیٰ کہ غیر مسلم ہے نا، اس کے بھی عیبوں پہ نظر نہ ہو، اس کی خوبیوں پہ نظر ہو. بڑا دل مطمئن ہوتا ہے، بڑا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. حتیٰ کہ روٹی نہیں، مسائل قرضے ہیں، دل مطمئن ہے. اور کیا چاہیے آپ؟ لیکن آپ بعض لوگوں سے ہرٹ ہوتے ہیں، آپ جن کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ حاسدین والے ہوتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنا تو مشکل کام ہے، نیچرل ہے، یہ بھی ادھر سے آ رہے ہیں. تو جتنی مشکل چیز ہوتی ہے اتنا صلہ بھی لاجواب ہوتا ہے. دیکھیے، آپ جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی سمندر کی تہہ تک پہنچیں گے، موتی بھی اتنا قیمتی ڈھونڈ کے لے آئیں گے. آپ خود ویسے اپنی زندگی کے مقصد کے بارے میں کس طرح سے، آپ کس وقت میں آپ کو پتہ چلا کہ میری زندگی اب ایسے گزرے گی، میں ایسے تبلیغ کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا، یعنی یہ شعور کب حاصل ہوا آپ کو؟ 1984 میں. 84 میں. آپ کی عمر کیا ہوگی اس وقت؟ کوئی 17 سال. میں اس وقت 58 سال کی عمر میں جا رہا ہوں. 84 میں ٹھیک ہے. ایک درویش کی نسبت ملی، اور 84 سے ایک احساس ہوا کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور آج بھی طالب علم ہوں، کر نہیں گزرا، کرنے کی ایک کوشش ہے جس میں 100 خامیاں، 100 غلطیاں. جو خوبیاں ہیں وہ ساری میرے ساتھ چلنے والوں کی ہیں، جو خامیاں ہیں وہ میری ہیں، کوئی کوتاہیاں ہیں. لیکن 100 خامیوں کے باوجود میرا ایک احساس ہے، انسانیت کو نفع مل رہا ہے، انسانیت کو فائدہ مل رہا ہے. تو لوگ بڑی امیدوں کے ساتھ آتے ہیں آپ کے پاس. بہت سے لوگوں کو آپ وظائف بتاتے ہیں، دعائیں بتاتے ہیں، جس سے ان کے مسئلے حل بھی ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں اور بعض دفعہ لوگوں کو نہیں، ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور وہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں؟ سچ ہے، ہوتا ہے ایسا؟ بالکل. اس کی ایک وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ میں نے اللہ کا نام دیا، اپنا نام نہیں دیا. تو اس کے لینے والے کی کمی ہے، اس کریم کے دینے کی کمی نہیں ہے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی مانگنے کی کیپیسٹی جو ہے اس پہ کوئی مسئلہ ہے، کہیں کمی ہے. لینے والے کی کمی ہے، آقا کے دینے کی کمی نہیں ہے. اس کمی پہ نظر رکھیں، کہاں کمی ہے. ملتا ہے، وہ شہنشاہ ہے. دیکھیں، ساری غلاظتوں خباثتوں کے باوجود وہ اپنے بندے پہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو سوچیں مانگنے والے سے محبت کتنی کرتا ہوگا. اس لیے کہا کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں. وہ کتنی گندگی میں مبتلا ہے، اس کی کسی خوبی کو تلاش کریں. ایک بیلنس زندگی کیسی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس میں کیا کیا ہونا چاہیے تو وہ ایک بیلنس زندگی ہے؟ سب سے پہلے حقوق العباد. ٹھیک ہے. مثلا میں اسے جا رہا تھا تو میں ایک گاڑی میں بیٹھا تھا، مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی، گاڑی بیٹھا تھا تو ڈرائیور نے نا یہ خیال نہیں کیا کہ پانی بھرا ہوا تھا. ٹائر سے جو پانی اٹھا، یقین جانی اتنی تکلیف پہنچی. بندے کھڑے تھے، ان پہ پانی لگ گیا، اس کی آہ لگ جاتی تو رب تو مجھے گاڑی کھینچ لیتا، فقر اور فاقے اور غربت میں مبتلا کر دے، آزمائشوں میں ڈال دے. اس کی آہ کافی ہے. انسانوں کو دیکھیں کہ میری ماں ہے ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف رشتے ہیں. فرمایا قرب قیامت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دور کیا جائے گا، غیروں کو قریب کیا جائے گا. اور قریبی رشتہ داروں کو جو نوازتا ہے، ان کے ظلم و ستم کے باوجود، ان کی زیادتیوں کے باوجود سہتا ہے، اللہ پاک اس سے وعدہ ہے اللہ کا، تیری عمر میں برکت دوں گا، تیرے مال میں برکت دوں گا، تیری صحت میں تیری زندگی میں برکتوں کے خزانے ہیں. رشتہ داروں پہ نظر رکھی جائے. اچھا، بعض دفعہ ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی، تو آپ کے گھر میں والدہ والد صاحب ان کی کوئی ناراضگی بھی ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے، تو ایسے صورت میں آپ کو مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی؟ چھپا کے کرنی چاہیے. چھپا کے کرنی چاہیے. ان کا بھی احترام لازم ہے، والدین کا اکرام لازم ہے، لیکن کرنی چاہیے. اگر وہ واقعی ضرورت مند ہیں. مانگنے کا مزاج عمومی پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. حلال حرام جائز ناجائز کی پہچان ختم ہو گئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں عموم رشتہ داروں کے بارے میں حالات کی آگاہی ہوتی ہے، زیادہ بہتر ہوتی ہے، آپ کو سب پتہ ہوتا ہے. بالکل. رشتہ داروں کو پہلے، اس لیے قرآن نے خرچ کرنے کے 4 درجے بیان کیے ہیں. وبذی القربہ رشتہ دار، والیتامى پھر یتیم، والمساکین پھر مسکین، وابن السبیل اور مسافر پردیسی. تو سب سے پہلا درجہ تو رشتہ داروں کا ہے. آپ نے بتایا کہ بیلنس زندگی جو ہے وہ حقوق العباد سے، بیلنس باڈی یعنی جسم جو ہے وہ بیلنس، اس کو رکھنے کا کیا ترتیب ہو سکتی ہے؟ یعنی کتنی نیند، کتنی بھوک، کتنے کھانے، یہ سب کیا ہونے چاہیے؟
دیکھیے جسم کی ضروریات تھوڑی ہیں، خواہشیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ضروریات ایک چپاتی، ایک تھالی، ایک پلیٹ، چند لقمے ہیں، خواہشیں بہت زیادہ ہیں. تو ضروریات پہ نظر رکھیں، خواہش کو کنٹرول کریں. یہاں بہت بڑا بات، دو پہلوان ایسے ہیں جو دنیا کے کامیاب پہلوان ہیں. ایک وہ جو دسترخوان پہ ہاتھ کو کنٹرول رکھے، ایک جو غصے پہ اپنے پہ نظر رکھے. دسترخوان پہ اپنے ہاتھ کو کنٹرول رکھنا ایک. دوسری چیز یہ ہے، کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جتنی بڑھاؤ بڑھتی ہیں، لسی، جھگڑا اور نیند. تو نیند کو بہت زیادہ بڑھاتے چلے گئے تو بڑھتی چلی گئی. اور ایک چیز اور ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کا مزاج بنایا جائے. میرے آقا کا، آل رسول، اصحاب رسول، بڑی بڑی ہستیوں کا مزاج ہے. اس سے سوال کے دروازے کھلیں گے. یہ لفظ بڑا باریک ہے. اچھا. سوال کے دروازے کھلیں گے اپنے ہاتھ سے کام کرنے سے. ہاں، محنت کرنے سے صحت بھی رہے گی اور سوال کے دروازے کھلیں گے. ایک وقت آتا ہے انسان سوال کے بہت سارے دروازے کھول بیٹھتا ہے اور ڈی گریڈ اور بہت نیچے چلا جاتا ہے، پست ہو جاتا ہے. تو یہ جو ایکسرسائز ہے یا کثرت ہے، اس کی ترتیب ہونی چاہیے، اور یہ کس وقت میں اچھا زیادہ بہتر ہے. اگر بندہ گھر کے کام کرے تو اس سے بڑی ایکسرسائز نہیں. اچھا، لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی گھر کے کام اور جو ایکسرسائز ہے یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. نہ، یہ اتنی اچھی ایکسرسائز ہے. ایک بات کہوں، جی جی. ایک ہمارے تعلیمی نظام کو دینے کی ایک خاتون ہے، میڈم مونٹی سوری. ٹھیک ہے. یہ لفظ ہے، یہی لفظ ہے، اسی طرح سے سنا گیا. کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہی لفظ ہے جو بچوں کو. جی. اس نے عجیب بات لکھی اپنی کتاب میں، میں نے پڑھا تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو گھر کا کام کیا جاتا ہے اس میں اپنی توجہات، دل کی کیفیات اور محبتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو توجہ ہے یہ روحانیت کا حاصل ہے. شیخ کی توجہ، ماں کی توجہ بچے پر، یہ روحانیت کا حاصل ہے. گھر کے کام میں تو وہ کیفیتیں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، توجہات. تو یہی کر لیں تو آپ کی زندگی بہتر ہے. صحت لاجواب. اور خاص طور پہ یہ جو جلد ہے، اپنی اسکن آپ نے بہتر رکھنی ہے، فریش رکھنی ہے. ڈارک سرکل ہیں ہمارے تو بڑے واضح ہو گئے ہیں. تو کن کن چیزوں سے یہ ہوتے ہیں ڈارک سرکل وغیرہ، یہ کس طرح سے ختم کیے جا سکتے ہیں؟ 1 پاؤ بیسن، جی. 1 چھٹانک ہلدی. آج ٹوٹکا بتاؤں، زبردست ٹوٹکا. ٹھیک ہے. بیسن خود پیسا جائے، ہلدی خود پیسی جائے، بالکل باریک، جیسے کہتے ہیں کپڑے سے چھانا جائے، بہت جیسے پاؤڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان دونوں کو ملا لیں. رات سوتے وقت اور صبح نہار منہ اس کو لے کے ہتھیلی پہ ہلکا سا اس کا پیسٹ بنائیں اور اس کو چہرے پہ ملیں، ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ملیں، ماتھے پہ، چہرے پہ، کانوں پہ، ملتے جائیں. 10 منٹ ملیں اور 10 منٹ کے بعد اس کو پانی سے دھو لیں. اس سے بڑی دنیا کی کوئی کریم نہیں ہے. اپنی جلد کو بہتر رکھنے کے لیے کمال چیز ہے، ایک چیز. اور جلد کو بہتر رکھنے کے لیے ناریل کا تیل بہت اعلیٰ اور بہتر چیز ہے. اس کا بھی مساج کر لیں، اس کو مل لیں ہلکا سا، سوتے وقت ملنا ہے. ناریل کا تیل کبھی دن کو نہ ملے. اگر کوئی بندہ آگ کے اوپر جانے والا ہے یا گرمی پہ جانے والا ہے، سوتے وقت مل لیں. ایک اور چیز ہے، کچی سبزیوں کا اور سستے پھلوں کا استعمال آپ کی جلد کو صحت مند رکھے گا. کچی سبزیاں اور سستے پھل. کچی سبزیاں اور سستے پھل. یہ سستے پھل ہمیشہ گلا ہوا لیں اور گلا ہوا پھل کھائیں. اب آپ ایک دم آپ کو جھٹکا لگا ہے. بالکل لگے. لوگ تو کہتے ہیں اچھا پھل لینا ہے، ایسا لینا ہے. میں بتاتا ہوں جی. پھل جو خوب پک جاتا ہے وہ پیٹیوں میں دب جاتا ہے. ہم دبے ہوئے کو گلا ہوا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ حالانکہ آخری درجے کا لاجواب پکا ہوا ہوتا ہے. گلا ہوا وہ ہوتا ہے جس میں کیڑا پڑ جائے. گلے اور دبے میں فرق ہے. جو دبا ہوا ہے ایک تو سستا ملے گا اور بہترین پکا ہوا ہوگا ہی وہی. ساری چاشنیاں اور سارے کے سارے فائدے اسی پکے ہوئے ہیں. ٹھیک. آپ کسی لاعلاج مرض میں مبتلا ہیں، اپنے موسم کے چند پھل دیتا ہوں میں آپ کو. کوئی بیماری سمجھ نہیں آ رہی، اس بندے کو امرود کھلائیں، پکے ہوئے، دبے ہوئے. چلو میں گلا ہوا نہیں کہتا، دبا ہوا. ٹھیک ہے. امرود کھلائیں اور کھانے کی جگہ پہ کھلائیں.
معالج یہاں تک کہتے ہیں کہ اتنا امرود کھائیں کہ اجابت سے امرود نکلے صرف. اچھا امرود کا موسم ختم ہو گیا, پھر آگے ہمارا خربوزے کا موسم, اس کو خوب خربوزہ کھلائیں. کوئی مرض ایسی ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ لا علاج ہے, دوا بھی کھا سکتے ہیں ساتھ, پاپیتا کھلائیں. آپ آم نہیں, آم تو لوگ کثرت سے اس کے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. ہاں آم نہیں, یعنی یہ وہ پھل ہیں جو آپ کثرت سے کھانے کی جگہ کھائیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی بوڑھے نہ ہوں, بوڑھے سے مراد جوان ہوں, حسن و جمال ہو, بال خوبصورتی ہو, پھر ناریل بہت زیادہ کھائیں. کچی گری ناریل, تازہ یہ جو آم بکرا ہوتا ہے ہمارے یہاں, اگر آپ کے ہاں نہیں ہے تو ناریل کو پانی میں بھگو دیں, رات کو صبح وہ کھا لیں, لیکن بھگایا ہوا اور نرم. یعنی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے آپ یہ, میں تو کھانے کے طور پہ کھلاتا ہوں. اچھا یعنی کھانے کی جگہ وہ کھائیں گے؟ ہاں, 1 ناریل کھا لیں, 2 کھا لیں, 3 کھا لیں, کھانے کی جگہ جی بھر کے کھائیں. خود آپ کھانا ترتیب سے کھاتے ہیں, یعنی کھانے کے دوران جو وقفے ہوتے ہیں اس میں کچھ کھاتے ہیں, چائے دیگر چیز؟ کیوں کھائیں, یہی تو ہمارا مرض ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا رہ نہیں پاتے ہم چائے وغیرہ. یہ دیکھیے حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک مقولہ ہے, زبردست قول ہے, اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی, اور ان کی نصیحتیں قرآن میں بھی موجود ہیں. سورہ لقمان پوری صورت لقمان ہے. جی, بیٹا بھرے پیٹ میں جب دیکھنا تو کتے کو ڈال دینا, خود نہ کھانا. ہم بھرے پیٹ پہ کھاتے ہیں, وہ کھانا نہیں ہوتا, وہ صرف اندر کی ایک ہڑک ہوتی ہے, ایک چاہت ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر گولیاں, دوائیاں اور چیزیں. وقفہ دیں. کسی نے پوچھا کہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے, بندہ موٹا ہوتا ہے. ایک دانا ساتھ بیٹھا تھا, کہا نہیں, جتنا کھاؤ کچھ نہیں ہوتا. کہا کیسے؟ کہا کھا کر بیٹھنے سے پیٹ بڑھتا ہے, کھا کر مشقت کرنے سے کبھی نہ پیٹ بڑھتا ہے نہ وزن بڑھتا ہے. تمہارے یہاں تو مشقت نہیں ہے, کھانا ہے. اٹیچ بات نے باقی رہی صحیح کسر ختم کر دی. جو صحن میں 2-4 قدم چل کے جانا ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو کھانے کے بعد چہل قدمی ٹھیک ہے؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری. 1-2 چیزیں, 11 کلیاں, 11 کلیاں, ہاں, اور کلی چھوٹی, پانی تھوڑا ڈالیں, اگر گرم ہو تو اچھی بات ہے, اور اس کو خوب گھمائیں. 11 کلیاں جو بندہ کر لے گا, اتنی بڑی لا علاج بیماریوں سے, اتنے بڑے حادثات سے, جسمانی حادثات اندر کے اور نقصانات, بڑے بڑے کینسر, بڑے بڑے شوگر, بڑے بڑے ہائی بلڈ پریشر اور ہیپاٹائٹس وغیرہ. 11 کلیاں اور 10 منٹ صرف چہل قدمی کھانے کے بعد. کھانے کے, یہ آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. بہت زبردست چیز. آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے رکھتے ہیں؟ یعنی آپ کو بھی تو تھکاوٹ ہوتی ہوگی, تھکن, باقی معاملات, اور روز کی ایک ترتیب ہے, یعنی آپ سے لوگ ملنے آتے ہیں, نشست ہو رہی ہے, یہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے رکھنا؟ ہم تو بعض دفعہ سوچتے ہیں کہ یار ایک ہی ترتیب ہے زندگی کی, ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں, ایک شو ریکارڈ کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. آپ جب بہت زیادہ تھک جائیں, جی, بہت زیادہ تھک جائیں, پھر جسم سے باتیں کریں. اس کو آرام اتنا دیں جو اتنی ضرورت ہے, اس کو کھانا اتنا دیں جتنی اس کی ضرورت ہے. پھر جسم کو سمجھائیں. پرسوں کی بات ہے, میں بہت تھکا ہوا تھا, بہت سفر, پھر ملاقاتیں, تھک جاتا. میرے جی میں آیا 11 بجے کہ میں صبح کلینک سے میں بہت دیر سے فارغ ہوا, بہت زیادہ لوگ تھے, ملاقاتی تھے, میں سو جاؤں. تو میں نے کہا میں سوتا ہوں, تھوڑا سا کام کر لوں, کوئی لکھنے پڑھنے کا کام تھا. تو پھر جی میں آیا سو جاؤں, میں کہ سوتا ہوں, تسبیح خانہ ذرا دیکھ لوں, رمضان کی آمد ہے, مہمانوں کی ذرا انتظامات. پھر عصر ہو گئی, میں نے کہا اب سو جاؤں, اب تھک گیا ہوں, میں سوتا ہوں. میں 7-9:30 بجے تک لے گیا اپنے آپ کو, 9:30 بجے تک. میں نے کہا ہاں اب سونا ہے. اپنے آپ کو پہلانا پڑتا ہے, ورنہ یہ جسم جو ہے عادی بن جاتا ہے بہت زیادہ آرام کا, بہت زیادہ عیش کا. کیوں؟ آپ کا 70% لیکوڈ ہے جسم کا, اور 30% سالڈ ہے. ٹھیک, ہڈیاں ٹھیک ہے 30% ہے, اور یہ جسم کی جو مائع چیز ہے جسے لیکوڈ کہتے ہیں, یہ موسم اور چیزوں کے اثرات کو زیادہ وصول کرتے ہیں. جیسے موم ہے, سردی میں جم جائے گی, گرمی میں پگھل جائے گی. تو آپ کا جسم ماحول کو, باتوں کو, رویوں کو, چیزوں کو بہت اثر لیتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے جسم کو سمجھائیں گے, وہ سمجھ جائے گا, سمجھے گا, تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. صحیح ہے.
ٹھیک ہے. رمضان میں اور خاص طور پہ ہم نے جو اوور آل زندگی کے اوپر باتیں کی، آپ کی تو بڑی زبردست رہی ٹاک. کوئی ایسی بات، کوئی ایسی نصیحت جو آپ کرنا چاہیں لوگوں کو، کوئی بات کہنا چاہیں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. جی. میری طالب علمی کے دور میں میں میڈیکل میں پڑھتا تھا، تو ایک صاحب تھے، ہر کسی کو السلام علیکم، پورا سلام. عموماً ہم سلام صحیح نہیں کرتے، السلام علیکم، السلام علیکم. اچھا، وہ چلتے ایسے تھے جیسے ان کی ٹانگیں لکڑی کی بنی ہوئی ہیں یا مصنوعی ہیں، یعنی ڈول ڈول کے چلتے تھے، گر گر کے چلتے تھے اور تیز چلتے تھے. کچھ عرصے کے بعد میں ان کے ساتھ چل پڑا. میں آپ کا راز جاننا چاہوں گا، آپ ہر کسی کو سلام کرتے ہیں. تو اس نے مجھے دیکھا، کہنے لگا پہلا آدمی ہے. پھر اس نے جو اپنا دردناک واقعہ سنایا، عجیب واقعہ سنا دوں آپ کو؟ جی پلیز. کہنے لگے میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا، حادثہ ہوا. جیسے ہوا، لمبی کہانی. میرا نچلا دھڑ، جب مجھے ہوش آئے تو انہوں نے کہا یہ دستخط کریں، آپ کی دونوں ٹانگیں رانوں کے اوپر سے نیچے تک کاٹنی ہے، ورنہ ساری عمر یہ. میں نے کہا میں نہیں کٹواؤں گا. انہوں نے کہا یہ ساری عمر پتھر ہے. کچھ نہیں ہے، میں نہیں کٹواؤں گا. اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں دیکھنا کہ میری ٹانگیں ختم ہو جائیں. میں ٹھیک ہوا، ہڈیاں جوڑی، جتنا بھی کیا. میری نچلا حص نہیں تھی، اجابت، پیشاب، کوئی بھی. میرے پاؤں پہ چینٹیاں کاٹ جاتی، کچھ ہوتا، کوئی پتہ نہیں تھا. کچھ سال، 1.5 سال اندر پڑا رہا. ایک سیانہ بندہ آیا، درویش. کہنے لگا آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے دروازے پہ بیٹھ جائیں، آپ لوگوں کو سلام کریں. کوئی وقت کی ہستی ایسی، کوئی خضر ایسا، اور اس نے آپ کو سلام کا جواب دے دیا کہ تجھ پہ بھی سلامتی ہو. اور سلامتی کا مفہوم صحت، تندرستی، خیر، برکت، راحت، رحمت، عطا، شفا، وفا، کرم، فیض، یہ ساری سلامتی ہے. تیرا کام بن جائے گا. مجھے اٹھا کے انہوں نے ویل چیئر پہ رکھا. گلی کے جو بھی آتا میں اسے السلام علیکم کہتا، وہ جواب دے یا نہ دے. پھر میرے خیال آیا کہ 7 چوراہا ہے، وہاں بندے آنا جانا زیادہ ہے، میری گلی میں افراد لوگوں کا. میں نے کہا مجھے وہاں بٹھائیں. صبح مجھے بٹھاتے تھے، ضروریات کے لیے آتا، شام تک وہیں رہتا اور سب کو سلام کرتا. کچھ دنوں کے بعد میں نے محسوس کیا، میں نے گھر والوں سے پوچھا میرے پاؤں پہ دیکھو مکھی بیٹھی ہے؟ کہ ہاں. آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ احساس ہوا ہے مکھی کا. سلامتیاں لوٹ کے آتی ہیں. دیوار پہ نیوٹن کا تیسرا قانون ہے، جس زور سے گیند کو مارو گے واپسی ہوگی. آپ لوگوں کو خیر اور سلامتیاں دیں. اس کے بعد کہا میرا حوصلہ بڑھ گیا، میں نے لوگوں کو سلام کرنا شروع کیا. پھر آخر کار واکر پہ آیا، پھر بیساکھیوں پہ آیا. سلام کی برکت سے اب چلتا ہوں. تو یعنی یہ اس میں تو کئی میسیجز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو ہمت نہیں آ رہا، دوسرا یہ کہ السلام علیکم کہنا کتنا اہم ہے، سلامتی، اور اس سے کتنی خیریں لوٹ کے آتی ہیں جو ہم بالکل ایسے اگنور کر دیتے ہیں عام روٹین. حضرت آپ کا بہت بہت شکر گزار ہیں ہم کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سے تو بہت سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے بھی تشریف فرمائے، لیکن ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور میرے خیال لوگ بھی بہت استفادہ کریں گے ہماری گفتگو سے. تو آپ نے اب ہماری گفتگو سنی ہے، آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اپنی گفتگو کے معیار کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اپنے میزبان فروخ وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے